آپا ذرا 2 منٹ ہیں، کچھ بات ہو جائے شہادت علی سے متعلق۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آج 21 رمضان ہے اور میں اور آپ موجود ہیں ایک ایسی محفل میں کہ جہاں پر ہم ذکر مولائے کائنات کر رہے ہیں۔ یقیناً کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ وہ مومنین کے مجمع میں آئیں تو امیر المومنین کہلائیں، متقین کے درمیان میں آئیں تو امام المتقین کہلائیں، بہادروں کے درمیان میں آئیں تو شیر خدا کہلائیں، سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں آئیں تو داماد پیمبر کہلائیں، بطول کے حجرے میں آئیں تو زوج بطول کہلائیں، قرآن کی منزلوں میں آئیں تو امام مبین کہلائیں، جنہیں میدان جنگ میں جائیں تو قاتل مرحب و انتر کہلائیں، فاتح باب خیبر کہلائیں، جن کی شجاعت کے جوہر دیکھ کر مابین زمین و آسمان ندا بلند ہوتی تھی کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نام آ گیا زباں پہ علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام درد و رنج و مصائب غم و تعب، ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ آج 21ویں رمضان ہے اور ہم مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یوم شہادت منا رہے ہیں کہ سرا میسر کی شدی سعادت، بکعبہ ولادت بمزد شہادت، وہ علی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں ضربت کھائی اور بے اختیار پکارا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کامیابی سے عبارت تھی۔ علی دنیا میں آئے تو کامیابی تھی، علی نے زندگی گزاری تو وہ کامیابی تھی، علی دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو وہ کامیابی تھی۔ کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو پوری زندگی حفاظت اسلام، بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کے واسطے گزری ان کی، اور وہ علی ابن ابی طالب جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مولا کائنات نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یقیناً میں اور آپ اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے آخری الفاظ بہت زیادہ توجہ کے طلب ہوا کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآنوں کی بات کی تو مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا قتیل العدالت، یعنی مجھے میری سخت ترین عدالت نے شہید کیا ہے۔ تو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی سخاوت بہتر ہے یا کہ عدالت بہتر ہے؟ اچھا اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھا جائے تو ہم تو کہیں گے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے، لیکن سخاوت معاشرے کو ڈس بیلنس کرتی ہے اور عدالت معاشرے کو متوازن رکھتی ہے۔ تو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی وہ عدالت کے اوپر تھی۔ مولائے کائنات نے جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کتنی رقم ہے یہاں پر، اور اس کے بعد جتنی بھی رقم تھی اس کو مسلم امہ میں برابر برابر تقسیم کرا کر اور خالی بیت المال میں جھاڑو دلا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لی۔ تو علی کی عدالت کا کیا کہنا؟ تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو 2 افراد آئے مولائے کائنات کی خدمت میں اور مولائے کائنات کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جو عدل اور عدالت جیسے موضوعات ہیں اس کو اس وقت نہ چھیڑا جائے۔ تو جس وقت وہ مولائے کائنات کے گھر میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ حساب کتاب کر رہے تھے بیت المال کا، سامنے ایک چراغ جل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں افراد آئے مولائے کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا کہ بیٹا گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہے وہ لے آؤ، اور اس کو گل کر دیا، پھونک مار کر بجھا دیا۔ اب وہ چراغ نہیں بجھا بلکہ ان کی امیدیں گل ہو گئیں، اور اس کے بعد مولائے کائنات نے فرمایا، انہوں نے اب ایک نیا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یا علی جب چراغ جل رہا تھا تو اسے بجھایا کیوں، اور جب بجھ ہی گیا تو اندر سے نیا منگا کر جلایا کیوں؟ مولائے کائنات نے فرمایا کہ یہی بات میں تم کو سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ جو چراغ ہے اس کے اندر وہ تیل پڑا ہے جو بیت المال کے پیسے کا ہے، اور گھر کے اندر جو چراغ ہے اس کے اندر وہ ہے جو میں نے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے کمایا ہے، کیونکہ میری تمہاری گفتگو ذاتی ہے، لہٰذا اب وہ چراغ جلے گا جس کے اندر میرا اپنا ذاتی پیسہ موجود ہے۔ بس تو صرف اتنی حقیقت ہے، ایک حکمران یہ ہیں اور ایک آپ۔